نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ واحد کی عبادت کے لیے سب سے پہلے زمین پر جو مکان بنایا گیا وہ وہی خانہ کعبہ ہے جو مسجد حرام کے نام سے مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ کرۂ ارض کے سارے مسلمان اسی گھر کی طرف رخ کر کے ایک اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی اصل جگہ وہی مسجد حرام ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خیر اور برکتیں رکھا ہے، اور یہی گھر دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، اور یہی برکت و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بیان فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ بلا شبہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اس وقت اس خانہ توحید میں 360 جھوٹے خداؤں کو رکھا گیا تھا۔ ان 360 جھوٹے خداؤں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، اللہ کے ذات میں صفات میں شرک کیا جاتا تھا۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 جھوٹے خداؤں کو اس گھر سے نکال باہر کرنے کے لیے، اس خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ اس گھر کو ان 360 بتوں سے اور اس طرح کے جتنے بھی شرکیہ عقائد ہیں ان تمام سے لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ ان شرکیہ بندھنوں سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیغام دیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، اسی مشن کے خاطر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر ساری تکلیفیں اٹھائیں، دل دہلانے والے ستم کو سہا، اور طرح طرح کے طعن و تشنیع اور گالیاں سنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں تکلیفوں پر تکلیفیں، قید و بند کی صعوبتیں جھیلا اور کئی قسم کی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ پیاس کی تکلیف کو، بھوک کی تکلیف کو برداشت کیا، مظلومی اور بے کسی کی زندگی کو گزارنا گوارا کیا، اور کسی بھی صورت میں کفار مکہ کے کسی بھی پلان میں یا کسی بھی تدبیر میں اپنے آپ کو پھنسایا نہیں، اور کسی بھی کام میں ان کے ساتھ کسی قسم کی کمپرومائز کی کیفیت کو پیدا نہیں کیا، مصالحت نہیں کیا، بلکہ جب انہوں نے کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی تو اللہ کے نبی نے ان کے لالچ کو ٹھکرا دیا۔ جب انہوں نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے دباؤ بنانے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے چچا جان، یہ میری قوم کے لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھیں گے تب بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو قائم کیا، توحید کے پیغام کو عام کیا، کعبۃ اللہ کو 360
بتوں سے پاک کیا۔ جب شروعاتی مرحلے میں لوگوں نے نہیں مانا تو مجبوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہوئے، اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو تشریف لے گئے، اور ایک مدت تک مدینے میں رہ کر فاتح مکے کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، اور وہاں پر 360 جھوٹے خداؤں کو، مورتیوں کو کعبۃ اللہ سے نکال باہر کیا، اور کعبۃ اللہ کو، خانہ کعبہ کو پاک کر کے توحید کا بول بالا کیا، اور وہاں پر توحید کے نعرے بلند کیے، اور اللہ اکبر کے نعروں کو بلند کرتے ہوئے اس سرزمین پر کرۂ ارض کے سارے مسلمانوں کا مرکز سرچشمہ اور ہدایت کا سرچشمہ یہ کعبۃ اللہ، اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ گھر ان المساجد للہ، یہ مکانات، یہ گھر صرف، یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ نعرہ بلند کیا۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور کعبۃ اللہ سارے مساجد کا بنیادی مقام ہے، اور یہ ساری مسجدیں اسی کعبۃ اللہ کے قائم مقام ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔